الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کا 25واں روزہ ہے۔ 3 طاق راتیں گزر گئی، اب صرف 2 راتوں کا موقع ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے۔ بس جتنے دن باقی ہے اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ بعض دفعہ اخیر میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے اگر لینا چاہے تو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی کہ جیسے لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے جنگ لگتا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کاٹ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کو بھی کاٹ لگتا ہے، دلوں کو بھی جنگ لگتا ہے۔ اور یہ حدیث ہم نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی اللہ کا بندہ ایک اللہ کی نافرمانی کرے، ایک اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، تو ایک گناہ کی وجہ سے ایک کالا داغ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا کالا داغ دل پر لگ جاتا ہے، وہ توبہ نہیں کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا کالا داغ دل پر لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے، جس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی دل پر کاٹ لگ گیا۔ اور جب دل کالا ہو گیا، دل سیاہ ہو گیا، دل پر جنگ لگ گیا، تو اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی نشانی یہ ہے کہ پھر دلوں پر قرآن کریم کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثوں کو سنتے ہیں لیکن دل اثر نہیں لیتا ہے، جنت کے تذکروں کو سنتے ہیں لیکن جنت حاصل کرنے کی کوئی طلب نہیں ہوتی ہے، اور جہنم کے تذکرے کو سنتے ہیں لیکن جہنم کا خوف دلوں میں پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے کاٹ لگتا ہے، اسی طریقے سے گناہ کی نحوست کی وجہ سے دل کو بھی کاٹ لگ جاتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے درمیان میں یہ بات بیان فرمائی تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی، لوہے کو کاٹ لگ جائے تو اس کا علاج تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی صفائی کیسے کی جا سکتی ہے، لیکن دلوں کو کاٹ لگ جائے، دلوں کو جنگ لگ جائے تو اس کی صفائی کی کیا صورت ہے، اسے کیسے کلیئر کیا جائے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام بیان فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے رہنا۔ میرے بھائیو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک ان کے پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ پاک موت تک قرآن کریم سے محبت کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے بلکہ اس کی تلاوت ہمیشہ کرنی چاہیے، اور ہماری مسجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا مکمل پڑھ لینا یہ قرآن کریم کا حق ہے۔ اب سال میں 2 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ پاؤں پارا پڑھے یا پاؤں پارے سے بھی آدھا پڑھے تب بھی سال میں 2 مرتبہ آسانی کے ساتھ قرآن کریم مکمل ہو سکتا ہے، 6 مہینے میں 1 مرتبہ۔ اگر اللہ پاک کسی کو توفیق دے تو روزانہ 1 پارا پڑھے، اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا نور ایسا زبردست ہے کہ جب آدمی اپنی زبان سے بھی قرآن کریم پڑھتا ہے اور اللہ رب العالمین پڑھنے کی برکت سے اس کے دل کو نرم کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے دل کو موم کرتے چلے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کرتے چلے جاتے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، بولو جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے، اللہ نے جس کے دل میں ایمان رکھا ہے اس کے گھر میں قرآن کریم ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے نہ کرے وہ 2 نمبر کی بات ہے، لیکن قرآن کریم موجود ضرور ہے۔ اگر قرآن کریم ہمارے پاس ہے تو قرآن کریم کے علماء نے 5 حقوق بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم پر ایمان لانا، اس کو اللہ کا کلام سمجھنا۔ جیسے ہم نے تراویح میں قرآن سنا، بولو یہ کسی دنیا والے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمارا یہ شک، ہمارا یہ وہم، ہمارا یہ خیال دور کرنے کے لیے قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرما دی، او میرے بندو جس کتاب کو پڑھنے کے لیے تم نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، جس کتاب کو تم سمجھنا چاہتے ہو، جس کتاب کو تم سننا چاہتے ہو، تو تم شک مت کرنا، یہ کتاب کسی دنیا والے کی بولو نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن کریم کا پہلا حق
فرق یہ ہے کہ قرآن کریم پر ایمان لانا یعنی اسے اللہ کا کلام سمجھنا۔ میرے پیاروں دیکھو میں مختصر آپ کو بتلاتا ہوں، ہم اللہ سے گناہوں سے معافی بھی مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ناقدری اور بے ادبی کی وجہ سے ہم بہت بڑی خیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مولانا کا قصہ لکھا ہوا ہے، ایک بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے 30 سال تک امامت کی۔ اس سے بڑا منصب بولو کوئی ہو سکتا نہیں ہے کہ یہ امامت منصب ہے، امامت یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، جنہوں نے پوری زندگی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں امامت فرمائی ہے اور 30 سال تک درس قرآن دیتے رہے، یعنی قرآن کریم کا سبق لوگوں کو پڑھاتے رہے، قرآن کریم سمجھاتے رہے، قرآن کریم کی محبت دلوں میں بھرتے رہے۔ لیکن کبھی کبھی آدمی اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، ناقدری کرتا ہے، بے طلبی سے سنتا ہے، بے ادبی سے سنتا ہے، جس کی نحوست کیا ہوتی ہے۔ 30 سال گزر گئے امامت کرتے ہوئے، 30 سال گزر گئے قرآن کریم کو سمجھاتے ہوئے، لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی محبت بھرتے بھرتے یہاں تک کہ قرآن کریم پر لوگ عمل کرنے والے بن گئے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جب دنیا سے گئے تو قرآن کا انکار کر کے دنیا سے گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کبھی کبھی بے ادبی، بے طلبی، ناقدری انسان کو بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں لے جاتی ہے۔ تو نمبر 1 قرآن کریم پر ایمان لانا، نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ کریں گے انشاءاللہ یہ قرآن کریم کی تلاوت زمین پر ہمارے لیے ہدایت کا نور ہوگا اور آسمان پر اللہ رب العالمین خود ہمارا ذکر فرمائیں گے، آسمان پر ذخیرہ ہوگا۔ اور نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا۔ نمبر 3 قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر غور و فکر کرنا۔ نمبر 4 قرآن کریم پر عمل کرنا، جو باتیں ہم نے قرآن کریم کی سنی ہے اس پر عمل کرنا۔ اور نمبر 5 قرآن کریم کو دوسروں تک پہنچانا۔ تو میرے پیاروں جیسے رمضان کے مہینے میں قرآن کریم سے محبت کی ہے، قرآن کریم کو پڑھا ہے، قرآن کریم پر بولنے پر تو بہت کچھ ہے، لیکن ماننے والے کے لیے تو حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ صرف ایک حدیث کافی ہے۔ سب سے بڑی بات بولو یہ دنیا والوں کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم پڑھیں گے تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہماری زندگیوں کو بدلتا چلا جائے گا۔ اور اتنا قرآن کریم تو ہر کسی کو صحیح کر لینا چاہیے تاکہ ہماری نماز درست ہو سکے اور ہم نماز کو صحیح ادا کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے والا بنائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہمیں سمجھنی ہیں، تو زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ذکر کریں گے کہ صدقۃ الفطر کیا چیز ہے، اسے کب ادا کرنا ہے، کس کو ادا کرنا ہے اور اس کے ادا کرنے کی کیا کیا ترتیب ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ کل ذکر کریں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی دعا ہمیں بتلائی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی صرف فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے۔ کون سی دعا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی تیرا کام فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہوگا، لیکن میری ذمہ داری ہے ایک نہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، اور دنیا چھوڑنے کے بعد ہر انسان کی یہ طلب ہوتی ہے کہ میں جنت کا مستحق بن جاؤں۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لیتا ہوں کہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت تک پہنچا دوں گا۔ تو اس دعا کا بھی خاص طور پر اہتمام کرے۔ کبھی کبھی کوئی دعائیں ایسی ہوتی ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولہ۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو جتنے دن باقی اللہ پاک ہمیں ان کی قدر جانے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے دن غفلت میں گزر گئے اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔